عزیز طالبات، آج کے اس برجستہ تقریری مسابقے میں ندوۃ الطلباء و طالبات کے ذمہ داران کی طرف سے جو عناوین منتخب کیے گئے اور ان موضوعات ان عناوین پر آپ کو تقریر کرنے کا مکلف بنایا گیا، ان میں سے سب سے پہلا جو موضوع اور عنوان ہے وہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اور وہ موضوع ہے عظمت سنت اور اس کے تقاضے۔ عظمت سنت اور اس کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں، تمہارے جو نگہبان ہیں، نگراں ہیں، تمہارے جو حکمراں ہیں، ان حکمرانوں کی اور حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ سے پورے طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا پابند بنایا۔ اس موضوع کے حوالے سے جو باتیں آپ کو جاننی چاہیے، اور بعض طالبات نے ان باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سنت ہے کیا۔ بعض طالبات نے سنت کی طرف اشارہ بھی کیا، اور علماء حدیث نے سنت کی مختلف تعریفات کی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن تمام کا مفاد ایک ہے۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ کل ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت او سیرت، ان تمام چیزوں کا نام سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بھی منقول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف، چاہے وہ خلقی ہوں یا کہ خلقی پیدائشی ہوں یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت ہو، وہ تمام چیزیں سنت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیں کہ قرآن کی روشنی میں سنت کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی روشنی میں سنت کا مفہوم کیا ہے، سنت کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے، سنت کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے، وارد ہوا ہے، وہ کس مفہوم میں آیا ہے۔ کئی اطلاقات ہیں قرآن کریم میں سنت کے۔ قرآن کریم میں جو سنت کا لفظ آیا ہے، کبھی وہ شریعت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ پوری شریعت کو قرآن نے سنت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم السنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 ہے۔ یہاں پہ جو سنن ہے، اس سنت سے مراد ہماری شریعت ہے۔ اسی طرح سنت کا اطلاق کبھی عقیدے کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن میں سنت کا اطلاق عقیدے کے اوپر بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو صحیح عقیدے کے حامل ہوتے ہیں۔ جو صحیح عقیدے کے حامل ہوتے ہیں ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عقیدے کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، عقیدے کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کو بھی سنت کا نام دیا گیا۔ کس کا نام دیا گیا؟ سنت کا نام دیا گیا۔ جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام السنہ ہے۔ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں بلکہ عقیدے کی کتاب ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صریح السنہ ہے، صریح السنہ ہے۔ اسی طرح امام الضحاک کی کتاب السنہ ہے۔
اسی طرح امام اللالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی شریعت کے معنی میں بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی عقیدے کے اوپر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ دوسری صدی ہجری سے پہلے سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں سمجھا جاتا تھا۔ سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں بولا جاتا تھا۔ سنت بول کر حدیث اور حدیث بول کر سنت سمجھا جاتا تھا، لیکن دوسری صدی ہجری میں بعض لوگوں نے دونوں میں تفریق کیا، جیسے امام عامش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے، سلیمان ابن مہران العامش بہت مشہور تابعی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک جگہ کہ لا عالم للہ قوما افضل من قوم یطلبون هذا الحدیث ویحبون السنہ۔ یہ امام الرام ہرمزی کی جو کتاب ہے المحدث الفاصل فاصل، یہ امام الرام ہرمزی کی کتاب ہے، اصول حدیث کی کتاب ہے۔ اور آپ کو یہ جاننا چاہیے، آپ طالبات ہیں، خاص طور سے جو اوپر کی کلاسوں کی طالبات ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ المحدث الفاصل اصول حدیث کی وہ پہلی کتاب ہے جو مستقل طور پر اصول حدیث کے باب میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ بعض اہل علم نے دونوں میں تفریق کی ہے۔ امام عبد الرحمن المہدی کہتے ہیں الناس علی وجوہ، کہ لوگ کی مختلف شکلیں ہیں، فمنہم من ہوا امام فی السنہ ولیس بامام فی الحدیث، ومنہم من ہوا امام فی الحدیث ولیس بامام فی السنہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مختلف شکلیں ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو سنت کے امام ہیں، حدیث کے نہیں ہیں، اور بعض ایسے جو حدیث کے امام ہیں اور سنت کے نہیں ہیں۔ عزیز طالبات، اس موضوع کے حوالے سے اور سنت کی عظمت سے متعلق آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہماری شریعت کے کئی مصادر ہیں، ہماری شریعت کے کئی مصادر ہیں۔ ان مصادر میں سے سب سے پہلا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے متعلق کہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اور پھر قرآن سے متعلق بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح سنت جو ہے ہماری شریعت کا دوسرا مرجع اور مصدر ہے، ہماری شریعت کا دوسرا مرجع اور مصدر ہے۔ اور اگر آپ سنت کو دیکھیں گی، حدیثوں پر غور کریں گی، تو آپ کو 3 طرح کی حدیثیں ملیں گی۔ کتنی طرح کی حدیثیں ملیں گی؟ 3 طرح کی حدیثیں ملیں گی۔ بعض حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جو قرآن کی موافقت میں نازل ہیں، قرآن میں جو احکام ہیں، جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان احکام و مسائل کی موافقت اور تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر وہ تمام حدیثیں جن کا تعلق کس سے؟ نماز سے ہے، روزہ سے ہے، حج سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، یہ تمام وہ حدیثیں ہیں جن سے متعلق قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جن حدیثوں سے قرآن کے اجمال کا بیان ہوتا ہے، قرآن کے اجمال کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے وہ تمام حدیثیں جن حدیثوں میں زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح وہ تمام حدیثیں جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر آدمی اس مقدار میں چوری کرے تو اس کا ہاتھ کیا ہے؟ کاٹا جائے گا۔ تیسری طرح کی وہ حدیثیں آپ کو ملیں گی جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی نئے حکم کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں آپ کو کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی جس آیت میں گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا گیا ہو، کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں ایسے جانور کو حرام قرار دیا گیا ہو
جو اپنے پنجوں سے کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے۔ کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں مرد کو بیوی کی موجودگی میں اس کی خالہ اور پھوپھی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ حدیث میں ملیں گی۔ اسی طرح اس موضوع کے حوالے سے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن سنت سے قرآن کریم کی، جیسا کہ میں نے کہا، قرآن کریم کے لفظ کی، قرآن کریم کے معنی کی توضیح ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اسی طرح قرآن کے معنی کی بھی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی طرح سنت کے حوالے سے، سنت کی عظمت کے حوالے سے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سنت بھی وحی کی ایک قسم، سنت بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، اسی طرح جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث لے کر بھی نازل ہوا کرتے تھے۔ حسان کہتے ہیں کہ کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن۔ سنن الدارمی کی روایت، سنن الدارمی کی روایت ہے۔ حسان کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنت لے کر آتے تھے، حدیث لے کر آتے تھے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سنت جو ہے، سنت اسی طرح دلیل ہے، سنت اسی طرح دلیل ہے جیسے کہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور قرآن سنت کی حجیت سے متعلق بہت لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سنت کی حجیت سے متعلق امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی، اور انہوں نے کہا، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد الفحول کے اندر، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اصول فقہ، اصول الفقہ امام شوکانی کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ ارشاد الفحول ہے۔ اس کتاب کے اندر امام شوکانی کہتے ہیں، اعلم انہ قد اتفق من یعتد به من اہل العلم ان السنة المطہرة مستقلة بتشریع الاسلام وانها كالقرآن في تحلیل الحلال وتحریم الحرام۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت یہ اسلام کی شریعت کا مستقل کا ہے، مرجع اور مصدر ہے، اور حجیت کے معاملے میں سنت کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو قرآن کو حاصل ہے حلال اور حرام کے معاملے میں۔ اور سنت کی حجیت کے دلائل اور بھی بہت سارے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی معصوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی عصمت حاصل ہے، کوئی حدیث کے اندر خرد برد نہیں کر سکتا، اس کے اندر الٹ پلٹ نہیں کر سکتا، ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے رسول کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ذکر کا لفظ ہے، یشمل القرآن، یشمل القرآن و سنہ، اس میں قرآن بھی داخل ہے اور حدیث بھی داخل ہے، جیسا کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ اسی طرح سنت کی عظمت اور اس کی عصمت کے لیے یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دین میں، ہماری شریعت میں
سند کی بڑی اہمیت ہے، سند حدیث کی بڑی اہمیت ہے اور اسے ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم کے مقدمے میں اس حوالے سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس آدمی کا نام بشیر العدوی تھا۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ جو عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اس کا نام بشیر العدوی تھا۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس آ کر بہت ساری حدیثیں سنانے لگا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، ہم آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس موقع سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شروع زمانے میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا تھا، ہم لوگ اس کو بغور سنتے تھے، اپنے کانوں کو اس کی طرف لگا دیتے تھے۔ لیکن جب لوگ کیا ایسے ہو گئے کہ حدیثوں میں خرد برد کرنا شروع کر دیا اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی، تو ہم لوگ اس وقت تک کسی کی حدیث نہیں لیتے ہیں جب تک ہم لوگ اس کے بارے میں جان نہیں لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو فالو کریں، تمام باتوں کو مانیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے بارے میں بتلائیں اور سنت کے بارے میں بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور اسی طرح سنت کی عظمت میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں، ہم سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ وانتم مسئولون عنی فما انتم قائلون۔ تو سنت پر عمل کرنا بھی یہ سنت کی عظمت میں داخل ہے۔ یہ چند باتیں پہلے موضوع کے حوالے سے کہی گئی، یہ چند باتیں